بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ دور تک جاتی سنسان سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اوپر سے اجنبی شہر میں کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ وہ بھی کیا کرتا، غربت نے اسے یہاں شہر آنے پر مجبور کیا تھا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مناسب کام نہ تھا جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے، وہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے سمجھایا تھا اسے شہر آنے سے پہلے، مگر اس کے سر پر تو شہر جا کر نوکری کا بھوت سوار تھا۔ وہ بھی کیا کرتا، گھر کے حالات سے پریشان ہو گیا تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے۔ حارث جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی سبب بھی مہیا کر ہی دے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتے ہوئے بیگ اٹھائے انجان راستے پر چل پڑا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گرا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا اور وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت غور سے دیکھ بھال کر چل رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ خوفزدہ سا ہو گیا اور پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو نہیں، میں ادھر کا رہنے والا ہوں۔ وہ عمر رسیدہ شخص تھا اور حارث کی آنکھوں میں چھائے ڈر کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نگاہ تم پر پڑی۔ اس شہر میں نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی ہاں، میں گاؤں سے آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں۔ حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا۔ اچھا، اس کی بات پر وہ بوڑھا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ پھر حارث بولا، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، مجھے رہائش کا بھی نہیں پتہ۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا، بیٹا رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں پاس میں ہی میرا گھر ہے، تم وہاں رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث بہت خوش ہوا۔ کرایہ کیا ہوگا؟ حارث ہچکچاتے ہوئے بولا، کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا، میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں۔ گھر میں ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بوڑھے کی بات پر وہ ممنونیت سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ وہ گھر کافی پرانی خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر بزرگ اسے اندر لے آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجیب سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا سا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کے ایک جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے پیڑ پر بیٹھی کالی سیاہ بلی بری طرح سے حارث کو گھور رہی تھی۔ اس کی گھورتی نظروں سے حارث کو وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں بنی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھیں۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ان بزرگ کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے ختم ہونے پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کے برابر میں چھوٹا سا باورچی خانہ بنایا ہوا تھا۔ یہ ہے تمہارا کمرہ۔ وہ بوڑھا اسے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولا، اب تم آرام کرو، میں کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس سونا چاہوں گا، بہت تھکا ہوں۔ حارث بولا، چلو بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ وہ شبہ خیر کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ حارث کمرے کا نئے سرے سے جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا ہوا تھا اور بیڈ کے بالکل سامنے 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ حارث نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا
اور کپڑے نکال کر نہانے چلا گیا۔ جب وہ نہا کر آیا تو خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ سونے کے لیے لیٹنے سے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ کھڑکی کو بند کرنے لگا۔ یہ والی کھڑکی سیڑھیوں کی جانب کھلتی تھی۔ اس کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں۔ دوسری کھڑکی جو روڈ کی طرف کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی میں سے دیکھنے لگا تو وہاں سے نظر آتے قبرستان میں اس کی نظر پڑی تو اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کی، بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ بہت تھی اس لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترا تو وہ بوڑھا بزرگ ناشتے کی ٹرے ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ بیٹا ناشتہ کرنے کے بعد نیچے آ جانا۔ حارث نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ نیچے آیا جہاں صحن میں بچھے تخت پر وہ عورت بیٹھی تھی اور پاس ہی اس کے وہ بوڑھا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ آجا بیٹا۔ تخت پر بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت نے اس کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے کہا، میرا نام سعیدہ ہے اور میرا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھا آدمی بولا، بیٹا تم اپنے بارے میں بھی تو بتاؤ۔ میرا نام حارث ہے، میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے، تم یہاں آرام سے رہو، کھانے پینے کے بارے میں بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ آنٹی، اس انجان شہر میں آپ لوگوں کی مدد کا میں بے حد مشکور ہوں۔ وہ تشکر امیز لہجے میں بولا، اچھا میں چلتا ہوں، نوکری کی تلاش کرنی ہے، دعا کیجیے گا کوئی مناسب نوکری مل جائے۔ اور پھر تھوڑے دن کی تگ و دو کے بعد حارث کو ایک آفس میں کلرک کی نوکری مل ہی گئی تھی۔ میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں نا، ایسا سوچنا بھی مت کہ تم مجھے تنگ کرتی ہو۔ تمہارا میرا ساتھ تو زندگی بھر کا نہیں، مرنے کے بعد بھی جڑا رہے گا۔ شعیب محبت سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بولے۔ رات کے وقت وہ کسی کام سے باہر جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کر صحن میں آیا تو شعیب صاحب کا جملہ حارث کے کانوں سے ٹکرایا جو وہ اپنی بیوی سے بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ شعیب صاحب بولے، جی بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ بیٹا وقت دیکھو، اتنی رات کو بازار جاؤ گے، شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ایسا کرو کل چلے جانا، ابھی تو میں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ ان کے اس طرح بولنے پر وہ چپ چاپ اوپر آ گیا۔ اچھی مصیبت ہے بھائی، رات کے 9 بج رہے ہیں، کون سا آدھی رات ہو گئی ہے جو میں جا بھی نہیں سکتا۔ مغرب کے بعد کہیں جانا نہیں، ڈاکو نہ آ جائیں، ایسا لگ رہا ہے ڈاکو تو طاق میں بیٹھے ہیں ان کے گھر کی۔ وہ جلتا بھنتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اسے ویسے یہاں تو کوئی پریشانی نہیں تھی مگر ان دونوں میاں بیوی کی آنے جانے کی روک ٹوک سے وہ اکثر گھبرا جاتا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے وہ بیزار ہو گیا تو اٹھ کر روڈ کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی زیادہ نہیں تھی۔ بیچارے میاں بیوی بھی غلط نہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کا ڈرنا کچھ غلط بھی نہیں ہے۔ حارث سوچنے لگا، قبرستان کے باہر سے گزرتی 2 لڑکیاں جو کھڑکی میں کھڑے حارث کو ہی دیکھ رہی تھی، وہ دونوں ہاتھ ہلانے لگیں۔ ان کی اس حرکت پر وہ گھبرا گیا۔ اتنی رات کو یہ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے گھبرا کر کھڑکی ہی بند کر دی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں اب کوئی بھی نہ تھا۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا اور آہستگی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سو گئے تھے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک سے صحن میں لگے نیم کے پیڑ پر بیٹھی بلی گراتی ہوئی حارث پر حملہ کر گئی۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ یکدم سٹ پٹا سا گیا۔ وہ کالی بلی حارث کو بری طرح سے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف بھاگا تو پیچھے سے عورتوں کے کہکہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے کوئی اس کے ارادے کو ناکام بنانے پر ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہانپنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر جاگتے گزری، فجر کے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی۔ دوسرے دن آفس سے واپسی پر گھر آتے ہوئے اپنے پیچھے آتی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا، کیسے ہیں آپ؟ وہی 2 لڑکیاں اس رات حارث نے جن کو دیکھ کر کھڑکی بند کر دی تھی۔ ہم نے تو صرف آپ کو دیکھ کر ہاتھ ہی ہلایا تھا، آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کی جیسے ہم نے گولی ماری ہو، دوسری والی شرارت سے بولی۔ ان کی بات پر وہ حیران ہوا۔ میرا نام آئمہ ہے اور یہ میری دوست سحرش ہے۔
ہم یہیں آگے کر کے رہتے ہیں۔ وہ شوق سے لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب اکثر آفس سے آتے جاتے اس کی ان دونوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا وہ کوچنگ سینٹر سے پڑھ کے آ رہی ہوتی تھی۔ بقول ان کے حارث کو شوق سے آئمہ اچھی لگنے لگی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے مطمئن تھا، پابندی سے وہ منی آرڈر بھیجتا تھا۔ گھر میں سب ہی اس کی نوکری سے خوش تھے کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک شام آئمہ نے اس سے رات ملنے کی فرمائش کی۔ تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکی داری کے لیے بلی بھی وہاں موجود ہے۔ وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا جس کو سن کر ساتھ کھڑی سحرش زور سے ہنستی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ اچھا میں کوشش کروں گا۔ وہ ملنے کی حامی بھرتا ہوا گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے تو وہ سوتا بن گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے نیچے جھانک کر صحن میں دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں اور وہ اطمینان کرتا ہوا نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھ کا سانس لیتے ہوئے وہ دروازہ آہستگی سے کھول کر باہر نکل آیا جہاں آئمہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سحرش نہیں آئی؟ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر وہ بولا۔ نہیں، وہ بول رہی تھی میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے بعد ہے پارک۔ وہ اس کے ساتھ پارک چلا آیا۔ وہ یہاں پہلی بار آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سحرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ حارث کی نگاہ اپنی رسٹ واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سحرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھورتی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پیڑ پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا تھا، اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں، پر تم سنتے نہیں ہو۔ اف، آنٹی جاگ رہی ہیں؟ وہ سڑ پکڑ کے رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا، تخت پر رکھا ہوا ہے۔ باورچی خانے سے سعیدہ آنٹی کی آواز پر حارث جی بھر کر شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑی ہوئی کھانے کی ٹرے کی جانب بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کے کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی، وہ بھی نیچے آ گیا۔ انکل آنٹی صحن میں بچھے تخت پر بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے۔ میں بیاہ کر اس کے گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتی تھی پر نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ میرے تو یہی بچے ہیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی بلیوں کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو بلیاں بہت پسند ہے کیا؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر حارث درخت کے پاس بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو میں نے بہت بولا تھا کہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لو مگر یہ نہیں مانے۔ آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ ایسی ویسی۔ سعیدہ آنٹی پوپلے منہ پر دوپٹہ رکھ کے ہنسنے لگیں۔ لیلا مجنوں کی محبت مشہور تھی ہماری، وہ بتانے لگیں۔ آنٹی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ رات کے کسی پہر حارث کی آنکھ کھلی تو وہ نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر حیران ہو کے نیچے جھانکنے لگا۔
نیچے صحن میں شادی کا سماں تھا، پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے نظر آ رہی تھیں، مرد بھی نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کے ارد گرد لڑکیاں تیار تھیں۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھیں، وہ پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حارث بیٹا آجا۔ نیچے کھڑے شعیب انکل کی اس پر نظر پڑی تو آواز دے کر وہ اسے بلانے لگے۔ وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ بچی ہمارے پڑوس کی ہے، آج اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے بولا تھا رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی، بچپن سے یہ ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو محبت ہو گئی۔ انکل کی بات پر وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا جو ہر کام میں آگے آگے تھی۔ کھانا لگا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے چلے جا رہا تھا۔ کھانے کے بعد بھی محفل جمی ہوئی تھی۔ اسے اب نیند آنے لگی تھی کیونکہ صبح آفس پہ جانا تھا۔ وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی اوپر آیا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ بستر پر دراز ہو گیا۔ خوشبو سونگھتے ہی گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ سا ارد گرد دیکھنے لگا مگر کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے عورتوں کے کہے سنائی دیتے رہے۔ فجر کے وقت تک یہی ہوتا رہا۔ آفس میں وہ سارا دن کسل مندی سے کام کرتا رہا۔ نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ شام واپسی میں گھر کی طرف آتے ہوئے آئمہ نظر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی پورے دن کی تھکن دور ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ آئمہ پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں پڑوسیوں کی لڑکی کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے تمہارا خیال آیا کہ ایک دن تم بھی ایسے ہی دلہن بنی بیٹھی ہوگی۔ کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ آئمہ خوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا۔ حارث بولا میں پرسوں گاؤں جا رہا ہوں اور جاتے ہی ماں سے تمہارے بارے میں بات کروں گا۔ گھر آ کر اس نے بیگ تیار کیا کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ وہ مستقبل کے سہانے سپنے بن رہا تھا۔ کیسا لگے گا آئمہ جب میرے ساتھ گاؤں جائے گی؟ پورے گاؤں میں آئمہ جیسا حسین کوئی نہیں ہوگا، اور واقعی میں وہ بے حد حسین تھی۔ ایسا حسن حارث نے نہیں دیکھا تھا۔ آج رات بھی آئمہ نے اسے پارک ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ پارک سے واپسی میں قبرستان والے راستے سے آتے ہوئے اس کا پیر کسی پتھر سے اٹکا تھا اور وہ دھڑام سے کسی قبر پر جا گرا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی تختی پر پڑی تھی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا۔ قبر کی تختی پر لکھا نام شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ اس ہی قبر کے برابر والی قبر کی تختی پر سیدہ شعیب لکھا ہوا تھا۔ حارث کو لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ گورکن کی آواز پر وہ اچھلا تھا۔ وہ قبر کو دیکھتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ گورکن بولا، ہاں یہ دونوں میاں بیوی تھے، وہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی جانب اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے آدھی رات میں ان کے گھر ڈاکو گھس آئے تھے۔ ڈاکوؤں نے دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا۔ بیٹا خیال رکھو، حالات ٹھیک نہیں۔ حارث کو بے ساختہ شعیب انکل کے جملے یاد آ گئے۔ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ گورکن اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کے بولا، نہیں کچھ نہیں۔ وہ تھوک نگلتا ہوا تیزی سے گھر کی جانب دوڑا۔ مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، تیزی سے اوپر چلا آیا، سامان سمیٹنے لگا کہ کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ اچھل گیا۔ کھڑکی سے دیکھا تو سیڑھیوں پر آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا ہوا جلدی جلدی چیزیں اٹھانے لگا کہ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ تم کو کیسے پتا میں جا رہا ہوں؟ وہ پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی، پیچھے سے سحرش بولی۔ وہ حیران پریشان سا کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ حارث صاحب، آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا۔
مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی کہ ان دونوں کا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور وہ صحن میں لگے نیم کے پیڑ پر عرصہ دراز سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہتی چلی آ رہی ہیں۔ وہ جو بلیوں کے روپ میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی تھے۔ پہلے دن ہی جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تب ہی سے آپ آئمہ کو اچھے لگنے لگے۔ میں نے اسے بہت روکا، اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے اس کو مار دیں گے، ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعیدہ آنٹی جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تھیں یہاں ان کو تب ہی ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، پر وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں۔ اس رات جو شادی آپ نے دیکھی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لڑکی کی تھی۔ حارث کو لگا کہ کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا، اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم تو ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھیاں چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے۔ خوفزدہ ہو کر حارث نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنات اور روحوں میں پھنس گیا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے لیے مدد مانگنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ آنٹی کی سسکتی ہوئی آواز کہ اس کو جانے نہ دینا، میں نہیں جانے دوں گی، میرا کوئی بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ سب آوازیں اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، اور ساتھ میں عورتوں کے بیان کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دروازے سے پشت لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت ان آوازوں کا سلسلہ رک گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب مکمل خاموشی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا ہوا دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح سے بس بھاگ رہا تھا۔ باہر سڑک کی جانب آ کر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے شکر کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ 6 ماہ تک روحوں اور جنات کے درمیان رہا تھا۔ آج اس بات کو 15 سال بیت گئے ہیں۔ 8 سال سے وہ یہاں شہر میں اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اس گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسا ہی ویران پڑا تھا۔ تبھی حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا۔ کھڑکی میں آئمہ کھڑی ہوئی، مسکراتے ہوئے اس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔